نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب یونان کا ایک بہت بڑا طیب اس نے سوچا کہ مدینہ میں آ کر ایک طیب خانہ کھولا جائے۔ اسے وہاں پر کافی عرصہ گزر گیا، اس کے پاس کوئی مریض نہ آیا۔ بہت ہی مجبور ہو کر مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے 1-2 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن میرے پاس کوئی مریض ہی نہیں آتا، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا آپ کے ہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے پوچھا بیمار نہیں ہوتا، آپ نے مسکرا دیا اور کہنے لگے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ پریشانیوں کو ختم کرنے کا خاص وظیفہ، خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن پر بہت زیادہ کوئی بھی پریشانی، مصیبت آ جائے تو وہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی آپ کی پریشانی کو جڑ سے ختم کرے گا، آپ کے رزق میں فراانی پیدا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب یونان کا ایک بہت بڑا طیب اس نے سوچا کہ مدینہ میں آ کر ایک طیب خانہ کھولا جائے۔ اسے وہاں پر کافی عرصہ گزر گیا، اس کے پاس کوئی مریض نہ آیا۔ بہت ہی مجبور ہو کر مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے 1-2 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن میرے پاس کوئی مریض ہی نہیں آتا، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا آپ کے ہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے پوچھا بیمار نہیں ہوتا، آپ نے مسکرا دیا اور کہنے لگے کہ جاؤ تم صحابہ سے پوچھو۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جب بھی کوئی بیماری، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو تب ہم حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل کرتے ہیں، ہم سے تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں فوراً ختم ہو جاتی ہیں، ہر بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے، رزق میں فراانی پیدا ہو جاتی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفے کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور جنہوں نے بھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئے آنے والی ویڈیو اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی مبارک سورت سورہ فاتحہ پر منحصر وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس سورت کے بہت سے نام ہیں، اسے سورہ شفا بھی کہا گیا ہے کیونکہ یہ تمام بیماریوں کا علاج بھی ہے اور تمام پریشانیوں کا حل بھی ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 1 گلاس پانی کا لینا ہے اور اس پانی پر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمد شریف بما بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر ورد مکمل کرنا ہے اور پانی پر پھونک مار دینی ہے۔ دم کیا ہوا پانی آپ اپنے گھر کے کونوں میں پھیلائیں اور اس پانی کو پی لیں۔ جب کونوں میں پھیلائیں گے تو رب کریم گھر سے نحوست، بیماریاں، بلیات کو دور کرے گا اور جب آپ یہ پانی پی لیں گے تو اللہ پاک آپ کے اندر موجود تمام بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 1 گلاس پانی کا لینا ہے، اس پانی پر آپ نے 7 مرتبہ الحمد شریف بما بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اول اور
اول اور آخر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، ایک مرتبہ پڑھ لیں، لیکن لازمی درود ابراہیم پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔ دم کیا ہوا پانی آپ خود بھی پیئیں، کسی مریض کو بھی پلا سکتے ہیں اور گھر کے چاروں کونوں پر پلائیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے رب پاک آپ کے گھر سے نحوست، بیماریاں، بلیات کو دور کرے گا، گھر میں رزق کی فراوانی پیدا کرے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلی ہر بات سچ ہے اور یہ وظیفہ بھی نہایت مجرب ہے۔ اس پر خود بھی عمل کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ تمام بہن بھائی جو کسی بھی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہیں، بیماری سے لا علاج پڑے ہیں، وہ اس وظیفے کو کریں اور اپنی زندگی کے دنوں کو سنواریں۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔